غزوہ خیبر کا ایک اور پہلو بھی ہمارے سامنے آتا ہے اور وہ ہے تعلیمی پہلو. یہ بظاہر دیکھنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دشمن کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے گئے ہیں، لیکن راستے میں ہونے والے مختلف واقعات، جاتے ہوئے واپسی پر جو بھی چیزیں تھیں، ان میں بھی ایک بہت بڑا سبق ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فطری طریقے پر لوگوں کو تعلیم دی ہے. اس میں جہاں آپ کا سکھانے کا انداز بہت فطری ہے، وہاں صحابہ کے پارٹ پر بھی بہت اہم کردار ہمیں نظر آتا ہے کہ کتنی توجہ اور کتنے غور و فکر اور کتنی دلچسپی کے ساتھ وہ واقعات کا مشاہدہ کرتے، آپ کی باتوں کو سنتے اور پھر ان کو یاد رکھتے اور یاد رکھ کے آگے روایت بھی کرتے رہے. اس طرح یہ دین ہم تک پہنچا ہے. ایک پوری چین ہے. اگر اس چین کے اندر افراد مسنگ ہوں، اگر انسان اس میں کام کرنے والے نہ ہوں یا اپنا رول پلے نہ کریں یا ذمہ داری ادا نہ کریں، تو پھر وہ خیر کا سلسلہ آگے چل نہیں سکتا. تو چند ایک واقعات کا ذکر کرتے ہوئے میں اگلے لیسن پر آؤں گی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت خیبر سے واپس ہوئے تو ایک رات چلتے رہے، پوری رات، یہاں تک کہ جب آپ کو نیند کا غلبہ ہوا تو رات کے آخری حصے میں اترے، اور بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم آج رات پہرا دو. تو بلال رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھنی شروع کر دی، جتنی نماز ان سے پڑھی جا سکی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سو گئے. پھر جب فجر کا وقت قریب ہوا تو بلال رضی اللہ عنہ نے صبح طلوع ہونے والی جگہ کی طرف اپنا رخ کر کے اپنی اونٹنی سے ٹیک لگا لی، لیٹے نہیں، ٹیک لگائی. تو ان پر بھی نیند کا غلبہ ہو گیا، ساری رات کے چلے ہوئے تھے. پھر نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور نہ ہی بلال، اور نہ ہی صحابہ میں سے کوئی بیدار ہوا، کسی کی بھی آنکھ نہیں کھلی، یہاں تک کہ دھوپ ان پر آ گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے سب سے پہلے بیدار ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ دیکھی تو گھبرا گئے. فرمایا اے بلال. تو بلال نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے نفس کو بھی اسی نے روک لیا، یعنی واپس نہیں آنے دیا. جب ہم سوتے ہیں تو ایک روح لے لی جاتی ہے نا ہماری، جب لوٹائی جاتی ہے تو ہم جاگتے ہیں. جس نے آپ کے نفس مبارک کو روک لیا. پھر آپ نے فرمایا یہاں سے کوچ کرو. پھر کچھ دور چلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، حضرت بلال کو حکم دیا، انہوں نے نماز کی اقامت کہی. آپ نے ان کو صبح کی نماز پڑھائی، نہیں سب صحابہ کو. جب نماز پوری ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ جو آدمی نماز پڑھنی بھول جائے تو جب اسے یاد آ جائے تو اسے چاہیے کہ اس نماز کو پڑھ لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. صحیح مسلم کی روایت ہے. لیکن ہم ایز پر روٹین ساری رات جاگیں اور صبح نماز قضا کریں، کیا اس حدیث سے یہ جواز نکلتا؟ یہ نہیں نکلتا. حدیث میں آتا ہے کہ 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، ان کا عمل نہیں لکھا جاتا. انسان جب سو رہا ہو، بچہ جب نابالغ ہو، اور مجنون جب تک ہوش میں نہ آئے، یا بے ہوش شخص جب تک ہوش میں نہ آئے. تو اس لیے ان کے اوپر گناہ نہیں لکھا گیا، وہ ان ایک طرح سے قضا نہیں لکھی گئی. یہ ان کے لیے یہی وقت ہوگا. اب ایک اور حدیث یزید بن ابی عبید سے روایت ہے کہ میں نے سلمہ رضی اللہ عنہ کی پنڈلی میں زخم کا نشان دیکھ کر ان سے پوچھا اے ابو مسلم، یہ زخم کیسا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ زخم مجھے خیبر کے دن لگا تھا. تو لوگ کہنے لگے سلمہ زخمی ہو گیا. چنانچہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس پر 3 مرتبہ دم کیا، تو آج تک مجھے اس زخم سے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ دم کیا جا سکتا ہے، اور یقین کے ساتھ کرنا چاہیے کہ اللہ کے کلام میں شفا ہے. قرآن مجید میں خود آتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، ہم قرآن میں سے وہ اتارتے ہیں جو شفا اور رحمت ہے. تو قرآن شفا ہے. اللہ کے نام سے اگر کوئی دعا کی جائے، اگر اللہ کا اذن ہو تو انسان
صحت مند ہو سکتا ہے. آپ کی شفقت بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ کسی کو تکلیف میں دیکھتے تو خود اس کی مدد کرتے. کہیں ایک جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہوئی تو دوسرا بھی اس کا درد محسوس کرے. اور آخرت کی منزلیں اور مرحلے بہت مشکل ہیں. سب سے بڑا ٹیسٹ وہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شخص کی شہادت کی گواہی اسی خیبر کے سفر میں. شداد بن باد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اسلام قبول کیا اور آپ کے ساتھ چل پڑا. شاید راستے میں سے کہنے لگا میں آپ کے ساتھ ہجرت کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بعض صحابہ کرام کو ہدایت کی، یعنی اس کا خیال رکھنا، یہ اس کے کیونکہ اکیلا تھا. جب غزوہ خیبر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت ملا، آپ نے تقسیم کیا تو اسے بھی حصہ دیا. آپ کے صحابہ نے اس کا حصہ اس کو لے جا دیا. وہ ان کے سواری کے جانور چرایا کرتا تھا، یعنی ڈیوٹی بھی ساتھ ساتھ کر رہا تھا. جب وہ آیا تو صحابہ نے اس کا حصہ اس کو دیا تو اس نے ان سے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا دے رہے ہو مجھے؟ لوگوں نے کہا یہ تمہارا حصہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دیا ہے. اس نے لے لیا اور لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میں نے تمہارا حصہ تمہیں دیا ہے. اس نے عرض کیا کہ میں اس وجہ سے آپ کے ساتھ نہیں آیا تھا، میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ مجھے کچھ مال ملے یہاں سے. کیسی کیسی نیتیں رکھنے والے لوگ ساتھ چلتے ہیں، ان کی اس نیت کے اخلاص اور برکت کی وجہ سے بعض اوقات اللہ تعالیٰ بڑی بڑی کامیابیاں دیتا ہے. کہنے لگا میں اس کے لیے آپ کے ساتھ نہیں چلا، بلکہ میں نے آپ کی پیروی اس وجہ سے کی ہے کہ میری اس جگہ پر تیر مارا جائے، یعنی حلق کی طرف اشارہ کیا، پھر میرا انتقال ہو جائے اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں. میں جنت لینے کے لیے آیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سچ کہتے ہو تو اللہ تمہیں سچا ثابت کر دے گا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات. پھر کچھ دیر تک لوگ ٹھہرے رہے. اس کے بعد دشمن سے جنگ کرنے کے لیے اٹھے، کیونکہ وہ خیبر کی جو غزوہ تھا وہ پارٹس میں تھا، ایک حصہ فتح ہوا، پھر اگلا، پھر اگلا. وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا. اس شخص کے اسی جگہ تیر لگا ہوا تھا جس جگہ اس نے اشارہ کیا تھا. آپ نے فرمایا کہ یہ وہی ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا اس نے اللہ سے سچ کہا تھا، اللہ نے بھی اس کی تمنا پوری کر دی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جبے میں اسے کفن دیا، اپنے کپڑے میں اس کو کفن دیا اور اسے سامنے رکھ کر اس کی نماز جنازہ پڑھائی. تو جس قدر آپ کی نماز میں سے لوگوں کو سنائی دیا وہ یہ تھا، آپ فرما رہے تھے یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تیرے راستے میں ہجرت کر کے نکلا اور شہید ہو گیا، میں اس کا گواہ ہوں. لیکون الرسول علیکم شہیدا. اس کے برعکس ایک اور شخص ابو ہریرہ سے روایت ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی لڑائی میں موجود تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں جو آپ کے ساتھ شریک تھا اور اسلام کا دعوے دار تھا فرمایا یہ جہنمی ہے. جب جنگ ہونے لگی تو اس شخص نے بہت جم کے لڑائی میں حصہ لیا، بہت زخمی ہوا، پھر بھی ثابت قدم رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے آ کر کہا یا رسول اللہ اس شخص کے بارے میں آپ کو معلوم ہے جس کے بارے میں آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ وہ جہنمی ہے؟ وہ تو اللہ کے راستے میں بہت جم کے لڑا ہے، بہت زیادہ زخمی ہوا ہے. فرمایا وہ جہنمی ہے. ممکن تھا کہ بعض مسلمان شبے میں پڑ جاتے، لیکن اس عرصے نکال کر اپنے آپ کو مار دیا، سوئسائڈ کر لی، خودکشی کر لی. پھر بہت سے مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوڑتے ہوئے پہنچے، کہا یا رسول اللہ اللہ نے آپ کی بات سچ کر دی. اس شخص نے اپنے آپ کو ہلاک کر کے اپنی جان خود ختم کر ڈالی. آپ نے اس موقع پہ فرمایا بلال اٹھو، لوگوں میں اعلان کر دو کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوگا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اس دین کی مدد فاجر سے بھی لے لیتا ہے، گناہگار شخص بھی اس دین کی مدد کر سکتا ہے. صحیح بخاری 6606. اصل بات یہ کہ اللہ سے سچا ہونا ضروری ہے، جو ہم کہیں سوچ کے بولیں اور پھر اس پہ پکے بھی رہیں. قل آمنت باللہ ثم استقم. ایک اور حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم نے خیبر فتح کیا تو ہمیں مال غنیمت میں سونا اور چاندی نہیں ملا
بلکہ گائے، اونٹ، سامان اور باغات ملے تھے۔ پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وادی القریٰ کی طرف لوٹے، اور آپ کے ہمراہ مدعم نامی غلام تھا جو بنو ذباب کے ایک آدمی نے آپ کو ہدیے میں دیا تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوا اتار رہا تھا کہ اچانک نامعلوم سمت سے ایک تیر آ کے ان کو لگ گیا۔ تو لوگوں نے کہا مبارک ہو، اس کے لیے شہادت ہے، کیونکہ وہ سب اللہ کے رستے میں، اگر رستے میں بھی کوئی مر تو وہ بھی شہید ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو چادر اس نے خیبر کے دن تقسیم ہونے سے پہلے مال غنیمت میں سے چرائی تھی، وہ اس پر آگ کا شعلہ بن کر بھڑک رہی ہے۔ یہ بات سن کر ایک آدمی 1 یا 2 تسمے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا یہ چیز میں نے بھی اٹھا لی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی آگ کا 1 تسمہ یا 2 تسمے بنتے، یہ بھی آگ کا تسمہ تھا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت تھی جو میں نے آپ کو سنائی۔ تو اللہ کے مال میں سے بغیر اجازت چوری کرنا، چرانا، انسان کے سارے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ بعض اوقات آپ کام بھی کر رہے ہیں، تھک رہے ہیں، دن رات آپ نے ایک کی ہوئی ہے، عبادتیں بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، خدمتیں کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کچھ ایسے عمل کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے اعمال ضائع ہو گئے۔ انسان کو ہمیشہ خاتمہ بالخیر کی دعا کرنی چاہیے۔ مال غنیمت پہنچتا تو آپ بلال کو حکم دیتے اور وہ لوگوں میں اعلان کرتے تو سب لوگ اپنی اپنی غنیمت لے کر آتے، پھر آپ اس میں سے 5واں حصہ الگ کر کے باقی کو تقسیم کر دیتے۔ ایک بار ایک شخص اس تقسیم کے بعد بالوں کی بنی ہوئی لگام لے کر آیا۔ لگام کا پتہ کیا ہوتی؟ باگیں جیسے ہوتی۔ بولا اللہ کے رسول یہ ہمیں مال غنیمت میں ملی تھی۔ آپ نے پوچھا کیا تو نے بلال کے اعلان کو سنا تھا؟ آپ نے 3 بار پوچھا تم نے بلال کا اعلان سنا تھا؟ کیا اعلان تھا؟ کہ سب کے پاس جو کچھ ہے سب جمع کرا دو، پھر وہ سارا ایک جگہ جمع ہوتا، پھر اس میں سے تقسیم ہو کے سب کو ملتا۔ اس نے کہا ہاں میں نے سنا تھا۔ آپ نے پوچھا تو پھر کیا چیز اس کے لانے میں رکاوٹ تھی؟ تم اس وقت کیوں نہیں لے کر آئے گی؟ اس نے معذرت پیش کی، یعنی کہ ایکسکیوزز پیش کی۔ آپ نے فرمایا اسے اپنے پاس رکھو، قیامت کے دن لے کر آنا، میں اسے تجھ سے ہرگز قبول نہیں کرتا۔ اس معاملے میں آپ نے کتنی سختی کی۔ آپ عام طور پر لوگوں سے درگزر کر جاتے، ان کی غلطیاں معاف کر دیتے، لیکن اس معاملے میں آپ نے سختی کی۔ کیوں؟ تاکہ دوسرے لوگ بھی اس میں ذرا بھی ڈھیل نہ اختیار کریں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ سے فرمایا اپنے بچوں میں سے کوئی بچہ میرے ساتھ کر دو جو میرا کام کر دیا کرے جب کہ میں خیبر کے لیے نکلوں، یعنی خیبر کے لیے میں جب جاؤں گا تو میرے ساتھ اپنے بیٹے کو بھیجنا میرے چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے لیے۔ بس مجھے ابو طلحہ اپنے ہمراہ سوار کر کے لے گئے، یعنی ساتھ لے گئے کہ میں وہاں آپ کے حوالے کر دوں گا۔ میں قریب البلوغ تھا، یعنی ابھی بالغ نہیں ہوا تھا۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں قیام کرتے تو میں آپ کی خدمت کرتا، یعنی جہاں کہیں رکتے تو میں آپ کے کام کرتا۔ میں اکثر آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنتا اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن ودلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم اور رنج سے، عاجزی اور سستی سے، بخل اور بزدلی سے، قرض کے بوجھ اور لوگوں کے غلبے سے۔ جنگ کے موقع پر مشکل حالات میں یہ دعا بار بار ریپیٹڈلی پڑھ رہی تھی، ایک ہی دعا کو بار بار مختلف جگہوں پہ پڑھنا۔ پھر وہ راستے میں اور بھی بہت سی چیزیں آبزرو کرتے ہیں، چونکہ حضرت صفیہ کے نکاح کا سارا واقعہ حضرت انس ہی بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم، یعنی نکاح وغیرہ ہو گیا، ولیمہ ہو گیا، کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم مدینہ چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ینگ بچوں کو ساتھ رکھنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ یہ سیکھیں اور پھر آپ کے بعد اگلی جنریشنز کو دیر تک یہ سکھائیں۔ کہتے ہیں کہ پھر ہم مدینہ چلے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ رضی اللہ عنہا کی وجہ سے اپنے پیچھے اونٹ کی کوہان کے ارد گرد اپنی ابا سے پردہ کیے ہوئے تھے، یعنی اور کوئی چادر نہیں تھی تو اپنی ابا کو یوں کیے ہوئے تھے جب صحابہ پاس سے گزرتے تھے۔ جب وہ سواری پر سوار ہوتی تو آپ اونٹ کے پاس بیٹھ جاتے، اپنا گھٹنا کھڑا رکھتے، حضرت صفیہ اپنا پاؤں گھٹنے پر رکھ کے سوار ہوتی، اور صحابہ دیکھ رہے ہیں ایک طرح سے۔ اور ابھی
یعنی کہ یہ خاتون ظاہر ہے کہ پہلے یہودی تھی، پھر آپ نے اسلام ان پہ پیش کیا، مسلمان ہوئی، ان کو اتنا ریگارڈ دے رہے ہیں. پھر آگے دیکھیے، کہتے ہیں پھر ہم چلے یہاں تک کہ جب ہم مدینہ کے قریب پہنچے تو آپ نے احد کی طرف دیکھا، فرمایا یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا اور ہم اس سے محبت کرتے. پھر آپ نے مدینہ کی طرف نگاہ اٹھائی، آگے چلے تو مدینہ، فرمایا اے اللہ میں اس کے دونوں پتھریلے میدانوں کے درمیانی خطے کو حرم قرار دیتا ہوں، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرمت والا بنایا، اے اللہ میں مدینہ کو اسی طرح حرمت والا بناتا ہوں. اے اللہ مدینہ والوں کے لیے ان کے مد اور سا میں برکت دے دے، یعنی ان کے پیمانوں میں برکت دے دے. یہ چیزیں تھی نا سیکھنے والی. اگر حضرت انس ساتھ نہ ہوتے تو ہو سکتا کوئی اور نوٹ بھی نہ کرتا اور یہ چیزیں ہمیں پتہ بھی نہ چلتی. ایک اور واقعہ بھی بیچ میں آیا تھا مدینہ پہنچنے سے پہلے. خیبر سے واپسی پر اونٹنی پھسل گئی تھی آپ کی، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تک ایک دعا پڑھتے رہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اور ابو طلحہ خیبر سے واپس آ رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صفیہ رضی اللہ عنہا سوار تھی کہ اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پھسل گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صفیہ دونوں گر گئے. ابو طلحہ تیزی سے وہاں پہنچے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے، کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ آپ نے فرمایا نہیں، خاتون کی خبر لو. چنانچہ ابو طلحہ اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال کر ان کے پاس پہنچے اور صفیہ رضی اللہ عنہا پر کپڑا ڈال دیا. اس کے بعد سواری کو دوبارہ تیار کیا. پھر ہم سب سوار ہو گئے اور ہم میں سے ایک نے دائیں جانب سے اور دوسرے نے بائیں جانب سے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا، یعنی پروٹیکٹ کرتے ہوئے اب جا رہے ہیں. جب ہم لوگ مدینہ کے قریب پہنچے یا پتھریلے علاقوں کی پشت پر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئبونا تائبونا عابدونا لربنا حامدون. ہم اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے، اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے واپس آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل یہ جملے کہتے رہے تاکہ ہم مدینہ میں داخل ہو گئے. خیبر سے پہلے مسلمانوں کے معاشی حالات بہت تنگ تھے. حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ فتح خیبر سے پہلے ہم نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. خیبر میں اللہ نے بہت سا کھانے پینے کا سامان دیا، پھر زمینیں بھی دیں. عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں ہم خیبر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، کسی شخص نے چمڑے کی ایک کپی پھینکی جس میں چربی تھی تو میں اٹھانے کے لیے دوڑا. پیچھے مڑ کے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. مجھے بہت شرم آئی. وہ کہتے ہیں میں نے مڑ کے دیکھا تو آپ مسکرا رہے تھے، آپ نے کچھ نہیں کہا. پھر اسی طرح محمد بن نبی مجالد عبداللہ بن ابی اوفا سے پوچھتے ہیں کیا آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کھانے پینے کی اشیاء میں سے خمس نکالا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا ہمیں خیبر کے روز غلہ ملا تو ضرورت مند آتا اور جس قدر ضرورت ہوتی لے کے چلا جاتا، یعنی بیسیکلی غلہ وغیرہ اسی موقع پر ملا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ زہریلی بکری دی گئی تھی اس کے بارے میں وہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس زہر کا اثر اتنا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ یوں لگتا ہے مجھے کہ میری شہرک کٹ جائے گی. یہ اس زہر کے اثرات کے ساتھ آپ سارا سفر کر رہے ہیں. یہ میں اس لیے خاص طور پر دوبارہ بات مینشن کرنا چاہتی ہوں کہ یوں لگتا ہے نا راستے میں آپ نے شادی بھی کر لی اور پھر اونٹنی پہ بیٹھے ہیں اور دعائیں پڑھ رہے ہیں اور کوئی ایک بہت زبردست مزے کا سفر ہے، اتنا طویل سفر، تھکاوٹ کا سفر، اور وہ جو زہریلی چیز اندر گئی اس کی مسلسل بدن میں تکلیف بھی. انس کہتے ہیں کہ میں اس زہر کا اثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تالو میں برابر دیکھتا رہا، یعنی کہ وہ زخم ہوا ہوگا یا چھل گیا ہوگا یا کچھ بھی، کہ وہ نظر آ رہا تھا. مسلسل تکلیف تھی آپ کو، آپ خود فیل کریں جیسے شہرک کٹ جائے گی، جیسے جان نکل جائے گی. منہ بھی زخمی ہے، جسم بھی پین میں ہے، سفر بھی کیا جا رہا ہے، اور ایک قلعہ فتح ہوتا ہے اس میں جو آتا ہے اس کو تقسیم کر کے پھر آگے جا رہے ہیں، تقسیم بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے. اتنی تکلیف ہونے کے باوجود آپ نے معاف کر دیا، معاف کر دیا. ہم معاف نہیں کرتے لوگوں کو. آپ نے طائف والوں کو بھی معاف کیا تھا جنہوں نے آپ کے پاؤں زخمی کیے تھے پتھر مار مار کے. پھر وہ جو شخص جس نے مسجد میں پیشاب کر دیا تھا اس کو کچھ نہیں کہا. اس سے بھی بہت سے کام رک جاتے ہیں نا ہمارے جب ہم معاف نہیں کرتے. فاتح مصر عمرو بن العاص بھی خیبر کے بعد مسلمان ہوئے تھے، اور خالد بن ولید، یہ دو ہیروز ہیں اسلام کے. یہ بھی خیبر کے بعد، جیسے ابو ہریرہ اسی طرح یہ بھی. اور ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ لوگوں نے تو اسلام قبول کیا ہے
اور عمرو بن العاص ایمان لائے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک شرط رکھی تھی نا، میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں. تو آپ نے فرمایا جی ہاں، اس کا مطلب ہے کہ سچے معنوں میں. ان کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات. عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس پیغام بھیجا کہ اپنے کپڑے اور اسلحہ زیب تن کر کے میرے پاس آؤ، فل یونیفارم میں آؤ. میں جس وقت حاضر ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے. آپ نے ایک مرتبہ مجھے نیچے سے اوپر تک دیکھا، پھر نظریں جھکا کے فرمایا میرا ارادہ ہے کہ تمہیں ایک لشکر کا امیر بنا کر روانہ کروں. اللہ تمہیں صحیح سالم اور مال غنیمت کے ساتھ واپس لائے گا. خوشخبری بھی دی. اور میں تمہارے لیے مال کی اچھی رغبت رکھتا ہوں، یعنی میرا دل چاہتا ہے کہ تمہیں کچھ ملے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مال و دولت کی خاطر اسلام قبول نہیں کیا. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جاؤ کام کرو تمہیں مال ملے گا، خوشخبری دے رہے ہیں. کہتے ہیں میں نے اس لیے نہیں اسلام قبول کیا، میں نے دلی رغبت کے ساتھ اسلام قبول کیا ہے، اور اس مقصد کے لیے کہ مجھے آپ کا ساتھ حاصل ہو جائے. مال نہیں آپ چاہیے. آپ نے فرمایا نیک آدمی کے لیے اچھا مال کیا ہی خوب ہوتا ہے. آپ کیوں چاہتے تھے کہ ان کے پاس مال ہو؟ کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ اس جیسے شخص کے پاس مال ہوگا تو لوگوں کے لیے خیر ہی خیر ہوگی. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو مال ملے تو سارا اپنے لیے سمیٹ لیتے، اور کچھ لوگوں کو ملتا ہے تو وہ اس سے لوگوں کی خیر و بھلائی کے کام کرتے ہیں.